ایک خوبصورت دن کی بات ہے۔ ایلس ایسے ہی اپنا دل بہلانے کے لیے پارک آئی ہوئی تھی، حالانکہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایسے ہی ٹہلی جا رہی تھی، تبھی ایک سفید خرگوش سامنے سے گزرا۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ ایلس کو بہت عجیب لگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خرگوش اپنے آپ سے بات کرے۔ ارے رے رے رے، میں تو بہت لیٹ ہو گیا۔ ایلس کو اور جاننے کی خواہش ہوئی اور وہ اس خرگوش کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ خرگوش ایک پیڑ کے اندر کود پڑا اور ایلس بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کود گئی۔ اندر وہ نیچے جائی جا رہی تھی، جیسے ایک بہت گہرا کنواں ہو۔ وہ نیچے جائی جا رہی تھی اور اس نے نیچے جاتے ہوئے بہت سی چیزیں دیکھی، جیسے کھانا، فرنیچر وغیرہ۔ آخر میں وہ ایک پتوں کے ڈھیر پر گر پڑی۔ اٹھتے ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑا کوریڈور تھا جس پہ وہ چل کر جانے لگی۔ اس کے سامنے بہت سارے دروازے تھے جو کہ لاک تھے۔ اس کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کی ٹیبل پر ایک گولڈن چابی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کو فکر بھی ہو رہی تھی اس خرگوش کی کہ وہ باہر کیسے نکلے گا۔ پھر اس نے وہ چابی ٹیبل سے اٹھائی۔ اس نے اس چابی کو ہر دروازے پر ڈالا، لیکن وہ چابی بہت چھوٹی پڑ رہی تھی۔ یہاں وہاں دیکھنے پر ایلس کو ملا پردے کے پیچھے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ، جس میں چابی ڈالتی ہی وہ دروازہ آرام سے کھل گیا۔ ایلس خوشی سے اچھلنے لگ گئی اور اس دروازے کے اندر دیکھا اس نے ایک بہت خوبصورت گارڈن، پر ایلس وہاں جا نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ دروازہ بہت چھوٹا تھا۔ واپس آنے پر اس نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پہ بوتل رکھی ہے جس پر لکھا تھا ڈرنک می۔ ایلس نے وہ چابی ٹیبل پر رکھی اور وہ بوتل اٹھا لی۔ ایلس گٹ گٹ کر کے اس ڈرنک کو پیتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈرنک پی رہی تھی وہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ وہ دروازے سے آرام سے نکل سکتی تھی، لیکن جب اس نے چابی کی طرف دیکھا تو پتہ لگایا کہ وہ چابی کی طرف پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ وہ رونے لگی۔ تبھی اس نے فلور پہ ایک کیک کا پیس دیکھا جس پر لکھا تھا ایٹ می۔ ایلس اس کیک کے پاس گئی اور اس کیک کا ٹکڑا نکال کر کھانے لگی۔ وہ بڑی ہونے لگ گئی۔ اب وہ چابی تو اٹھا لیتی لیکن دروازے تک کیسے پہنچے گی؟ ایلس بہت دکھی ہو گئی۔ ایلس پھر سے زور زور سے رونے لگ گئی۔ وہ اتنا زیادہ روئی کہ ایک ندی سی بن گئی۔ تبھی وہاں سے وہ خرگوش ہڑبڑی بھی نکلا۔ ایلس نے اس کو پکار لگائی، سر پلیز رک جائیے، ہیلپ می۔ وہ جائی جا رہا تھا۔ اس نے پیچھے ایلس کو مڑ کر دیکھا بھی نہیں، لیکن جاتے ہوئے اس کے گلوز اور ہینڈ فین نیچے گر گئے۔ ایلس نے وہ گلوز اور ہینڈ فین اٹھائے۔ اس نے جیسے ہی ہینڈ فین سے ہوا دی وہ پھر چھوٹی ہونا شروع ہو گئی۔ ایلس سلپ ہو کے اپنے آنسوں کے ندیوں میں بہنے لگی۔ ایلس وہاں سے بہتی بہتی باہر نکل آئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ پوری گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ تبھی وہ خرگوش ایلس کے پاس آیا۔ خرگوش کو لگ رہا تھا کہ ایلس اس کی میڈ ہے۔ جاؤ میرے گھر سے میرے لیے ہینڈ فین اور گلوز لاؤ۔ جنگل میں خرگوش کے گھر جاتے ہی ایلس کو ہینڈ فین اور گلوز مل گئے۔ اس نے وہ دونوں چیزیں اٹھائیں، پر وہاں ہی اسے ایک پیزا کا سلائس ملا۔ ایلس وہ پیزا بڑی خوشی خوشی کھانے لگی، لیکن پیزا کھاتے ہی وہ اتنی زیادہ چھوٹی ہو گئی کہ وہ جنگل میں پیڑ پودوں کے بیچ میں کھو رہی تھی۔ ایلس بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ ادھر ادھر بھاگی جا رہی تھی۔
بھاگتے بھاگتے ایلس ایک بہت بڑے مشروم سے جا ٹکرائی۔ ایلس نے کیٹرپلر سے پوچھا کہ وہ کیسے نارمل ہو سکتی ہے۔ کیٹرپلر نے مسکرا کر کہا، مشروم کا ایک سائڈ تمہیں چھوٹا بنا سکتا ہے اور دوسرا سائڈ بڑا۔ ایلس نے وہ دونوں مشروم کی سائڈز اٹھا لی۔ اس مشروم کو کھاتے ہی ایلس بڑی ہونے لگ گئی اور اپنے نارمل سائز میں آ گئی۔ چلتے چلتے اس نے ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر دیکھا، لیکن وہ گھر چھوٹا تھا تو اس نے چھوٹے والے مشروم کی سائڈ تھوڑی سی کھائی اور چھوٹی ہونے لگ گئی۔ ایلس اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک بہت نکچڑی سی عورت تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لیکن اگر آ ہی گئی ہو تو میرے گھر کا خیال رکھنا، میں باہر جا رہی ہوں۔ اور وہ عورت پھر وہاں سے جانے لگی۔ ایلس کو یہ سن کر غصہ آیا۔ میں کیوں تمہارے گھر کا خیال رکھوں، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کے ایلس وہاں سے جانے لگی۔ پھر ایلس کو ایک دروازہ دکھا، وہ بھی پیڑ کے اوپر۔ اندر جاتے ہی اسے ایک گولڈن چابی ملی۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور اس دروازے کو کھولنے لگی۔ اندر ایک بہت خوبصورت جگہ تھی، لیکن وہاں پر بہت سارے سپاہی کھڑے تھے۔ ایلس وہاں پر آئی، لیکن ایلس اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کے ڈر گئی اور پیچھے ہونے لگی۔ ان میں سے ایک سپاہی ایلس کے پاس آیا اور ایلس کو تلوار مارنا شروع ہو گیا۔ ایلس کو بہت چوٹ لگ گئی، وہ بار بار پیچھے جائی جا رہی تھی۔ وہ سپاہی اس لیے ایلس کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ ایلس باہر کی دنیا میں جا کر ہماری دنیا کے بارے میں بتا دے گی۔ ایلس نے اس سے کہا کہ مجھے پلیز چھوڑ دو، لیکن وہ سپاہی ایلس کو تلوار ماری جا رہا تھا اور اسی طرح اس سپاہی نے ایلس کو جان سے مار دیا۔ تبھی ایلس کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ خواب تھا۔ ایلس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھی۔ اس کو یہ خواب اچھا بھی لگا اور برا بھی لگا۔ پھر وہ گھر جانے لگ گئی اور کہانی ختم۔